अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज हम निज़ाम तालीम में जो करिकुलम होता है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। इस पे पिछले अरसे से काफ़ी बातें हो रही हैं, मगर वो मजहबी हवाले से हैं या सोशल स्टडीज़ और जो सिविक्स के नाम से पहले पढ़ाई जाती थी पाकिस्तान स्टडीज़, उस पर तो बात हो रही है। तो उसी में जो पाकिस्तान स्टडीज़ है या सोशल स्टडीज़ में हमने बहुत पहले एक तजवीज़ दी थी, जब यहाँ पर गौस अली शाह साहब चीफ़ मिनिस्टर थे और वो चीफ़ स्काउट्स भी थे। आज की गुफ्तगू स्काउट्स से मुतालिक है। हमने हमारे जो मेहमान आने वाले थे इस पे, अभी आपने उनकी तस्वीर भी देख ली होगी। जावेद रज़ा साहब पहले भी आ चुके हैं, क्विज़ मास्टर भी कहलाते हैं, वैसे तो कस्टम ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने जितने इनामात जीते हैं अपनी ज़हानत से पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम क्विज़ प्रोग्राम्स में, सबसे बड़ा इनाम 50 लाख रुपए उन्होंने जीता। उससे पहले नीलाम घर में गाड़ियाँ वगैरह जीती। इंतहाई ज़हीन इंसान है। वो स्काउट भी हैं और कई तंजीमों के इंचार्ज भी हैं। अब स्काउट क्या है? स्काउट की तालीम हम स्कूल में देखते थे कि हमें स्काउट्स की बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होती थीं, स्काउट्स की बहुत बड़े बड़े कैंप्स लगते थे उनके, और वो कैंप्स में बताते थे कि स्काउट्स जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली। और ये कोई इनकी वर्दी जो है वो कोई पुलिस की वर्दी नहीं है, कोई फ़ौज की वर्दी नहीं है, रेंजर्स की वर्दी नहीं है, किसी और ऐसे सरकारी इदारे की वर्दी नहीं है। स्काउट्स की वर्दी बिल्कुल अलहदा है। और उसमें आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा कि एक रुमाल होता है जो आजकल ख़वातीन भी फ़ैशन के लिए पहनती हैं, वो उनके सामने डला होता है टाई की तरह, और वही उनके यूनिफॉर्म की पहचान होती है। ये छोटे से बच्चे 5 साल और 10 साल के दरमियान जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वहाँ से शुरू होता था, और वो बच्चे जो हैं उसी उम्र से अपने प्राइमरी एजुकेशन में, अपने सेकेंडरी एजुकेशन में स्काउट्स की ट्रेनिंग लेते थे। ये क्या है बेसिकली? ये बच्चों को शुरू से तंजीम साजी, जैसे फ़ौज का जो इस वक्त सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज़ है, जो इसकी वजह से एज ए इंस्टीट्यूशन वो अभी तक सर्वाइव भी कर रहे हैं, वो है उनका डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन जो है ना, वो अब हमें किसी इदारे में चूँकि कहीं नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि निज़ाम तालीम में जो कमज़ोरियाँ और जो नक़ाइस थे, जो बुनियादी नक़ाइस थे, उनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। मजहबी शुरू हो जाता है, इसका नाम आना चाहिए इस्लामियात की और दीनियात की किताबें में, उसका नाम नहीं आना चाहिए। शिया यूँ कहते हैं, सुन्नी यूँ कहते हैं, फ़लाना फ़िक़ा यूँ कहता है, फ़लाना मकतब फ़िक्र कहता है इसको निकाल दो, फ़लाना मकतब फ़िक्र कहता है इसको निकाल दो कोर्स में से। ये हमारा मसला नहीं है, हमारी कौम का ये मसला नहीं है। दीनी और मजहबी तालीम वो घर में भी हासिल कर सकते हैं अपने अपने अकायद के हिसाब से। इससे झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। एक ज़ात है, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी अहादीस, उनकी तालीमात हर दीनियात के कोर्स में होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर औलिया अल्लाह की तालीम होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जो मजहबी रहनुमा गुज़रे हैं, जिन्होंने, जैसे मौलाना अबुल आला मौदूदी बेहतरीन मुफस्सिर, डॉक्टर असरार अहमद, अल्लामा रशीद तुराबी बेहतरीन मुकर्रिर, अल्लामा तालिब जौहरी, अल्लामा अकीलुल गरवी, अल्लामा शफ़ी काड़वी, अल्लामा शाह अहमद नूरानी, ये वो लोग थे, ये वो मजहबी अकाबरीन थे, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से थे। उन्होंने बड़ी खिदमत की है दीन की, तो हम बेशक उनको शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर अब हम इस पे झगड़ने बैठ जाएं कि इस सहाबी के नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लगेगा, उस सहाबी के साथ तुम अलैहिस्सलाम नहीं लगा सकते, तुम हम इमाम को नहीं मानते लिहाजा कोर्स। भाई साहब, ये झगड़े खुदा के लिए घर में तय कीजिए और अपने बच्चों की तालीमात में शामिल कीजिए। इसके लिए किसी हुकूमत को, सरकार को, निज़ाम तालीम को फ़ोर्स ना कीजिए, झगड़ा फसाद मत खड़ा कीजिए। जो निज़ाम ज़िंदगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ है, उसको गुजारने के लिए जो हमारे पास अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैं समझती हूँ डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन सिखाने के लिए पहले स्कूल में बच्चों को स्काउट्स की तालीम के लिए सेलेक्ट किया जाता था। बच्चे जाके स्काउट्स की ट्रेनिंग लेते थे। ख़वातीन ब्लू बर्ड्स नेशनल ट्रेनिंग होती थी, ख़वातीन की आज भी शायद होती है, और ख़वातीन जो हैं वो नेशनल ट्रेनिंग लेती थी। ये क्या हुआ है अचानक से 3-4 अशरों में सब कुछ बदल गया है।
اور اب آپ سے سنبھل نہیں رہا ہے تو سر جوڑ کر بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں۔ یہ نہیں ہے شفقت صاحب جو ہیں، شفقت محمود صاحب، آپ ایک کریکلم لیے گھوم رہے ہیں کہ یہ سارے ملک کا ہوگا، عمران خان صاحب اپنی الگ ہانک رہے ہیں کہ میں پورے ملک کے اندر ایک ہی کریکلم۔ آپ کچھ بھی نہیں کر پائے، آپ کی باتیں ہی باتیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس ریسرچ ٹیم نہیں ہے، آپ کے پاس صحیح اسکالرز اور تحقیقی مواد کو جمع کرنے، کمپیریٹیو اسٹڈی پر کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو راستہ دکھانے والے تو ہیں ہی نہیں، آپ کی تو ساری اے ٹی ایم مشینیں ہیں جن سے بلیک میل ہو کے آپ نے اس ملک کی اکانومی کا کیا اور ملک کے نظام کا کیا بیڑا غرق 3 سال میں کر دیا ہے۔ اور کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ چونکہ امیدیں سب سے زیادہ آپ سے تھیں۔ جس سے زیادہ امیدیں ہوتی ہیں اور جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں اور لوگ نقصان اور لوگ سفر کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے چند میڈیا کے، میں تو بڑی حیران ہوں، ایک صاحب جن کی میں بہت بڑی فین تھی، میں ہارون رشید صاحب کا نام لے کر کہتی ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کی کریڈیبلٹی کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ان کو؟ میں حیران ہوتی ہوں۔ ایسے ایسے لوگ میڈیا میں جن کی بہت عزت تھی، لوگ کہتے تھے یہ بااصول لوگ ہیں، یہ جو ہے وہ راستہ دکھائیں گے، وہ راستہ دکھانے کے بجائے انہوں نے گورنمنٹ کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے۔ اکانومی یوں بہتر ہو جائے گی، کل یوں ہو جائے گا، پرسوں یوں ہو جائے گا۔ کب ہو جائے گا بھائی؟ 3 سال سے ہو رہا ہے یہ تماشا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 1 سال چاہیے تھا آپ کو پلاننگ کے لیے، چلیے مل گیا۔ دوسرے سال امپلیمنٹیشن شروع ہونے چاہیے تھی، کچھ بھی نہیں۔ تیسرے سال کچھ بھی نہیں۔ بھکاری بہت بنائے ہیں آپ نے، پناہ گاہیں بنا دیں، دسترخوان احساس پروگرام، آپ نے ثانیہ نشتر جیسی خاتون کو ضائع کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب آپ کی پوری خواتین کی ٹیم میں وہ ایک واحد ورکر تھیں، who was a dedicated worker، پڑھی لکھی خاتون تھیں، سوبر خاتون تھیں اور بہت ڈیڈیکیشن سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ میں تو سمجھتی ہوں ثانیہ نشتر صاحبہ آپ کو اب ریزائن کر دینا چاہیے، چونکہ آپ کو تباہ کیا جا رہا ہے، آپ کے اچھے میٹل کو زنگ لگایا جا رہا ہے، پھر آپ اور کہیں کسی گورنمنٹ میں کام کرنے کے لائق ہی نہیں رہیں گی۔ آپ کی، اس لیے کہ آپ کی ڈیلیوریز دیکھ کے لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ ہیں یہ تو ایک اتنا اچھا کام کرنے والی خاتون آ گئی ہیں، تو آدمی ان کو ماڈل بناتا ہے، ان لوگوں کو جو اچھا کام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا جو اس ملک کے کچھ مافیاز ہیں جو عمران خان کے گرد کٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اچھا کام کر رہی ہیں، اس کو نیچے لاؤ، اس کو نیچے لاؤ، اس کو کسی جوگا نہ چھوڑو۔ تو اگر ثانیہ نشتر صاحبہ آپ میں نے آپ کو جب ماہرہ خان کا اور آپ کا مقابلہ کیا گیا تھا تب بھی میں نے کہا تھا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ایک ایکٹریس کو، ناچنے گانے والی عورت کو آپ کس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ ایک پڑھی لکھی بہترین خاندان کی اس عورت کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہو؟ کوئی کمپیریزن کرنے کی تمیز سیکھ لو۔ تو اسکاؤٹس پر ہم نے جن صاحب کو بلایا ہے وہ بارش کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے ہیں، وہ بس اگر ہمارے پاس آج نہیں آئے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں موجود ہوں گے۔ ان کی تصویر ہم نے آپ کے ساتھ اسکاؤٹ میں، ابھی انہوں نے پلانٹیشن کی ہے سیوک سینٹر میں جا کے، بہت سارے اسکاؤٹس جمع تھے، تو اس سے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے ایک پیپر بنایا ہے، گورنمنٹ کو دیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی کچھ پائپ لائن میں یہ پروگرام ہے کہ اسکولوں کے کیریکلم میں اسکاؤٹس ٹریننگ جو ہے اس کو شامل کیا جائے۔ بہت خوشی ہوگی اگر نظام تعلیم میں جو بھی، آپ نے عارفہ سید کو کسی چیز میں شامل نہیں کیا، پنجاب سے ایک بہترین ایجوکیشنسٹ ہے، یہاں انتقال ہو گیا انیتا غلام علی صاحبہ کا، وہ تھیں، حمیدہ کھوڑو صاحبہ ہیں، بے شک یہ بہت بزرگ خواتین ہیں، لیکن کیا ان کی سروسز ہیں تعلیم کے لیے؟ آپ نے کس کو، اس چھٹنکی بکاؤ عورت ملالہ یوسف زئی کو کے پیچھے لگ گئے آپ کہ وہ آپ کی ہیرو ہو گئی ایجوکیشن میں؟ کیا تیر مارا تھا اس نے پاکستان میں ایجوکیشن میں؟ اس لیے کہ ڈیزائن تو کوئی اور ہے نا، اس کو مسلط کرنے کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ شکر ہے ہمارے میڈیا کو اتنی عقل آئی، اور ان لوگوں کو جن کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کچھ اس معاملے کی بہکنی کی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے کریکلم کو ٹھیک کیجئے۔ یہ 18ویں ترمیم میں جو یہ مصیبت آپ نے نازل کی، عمران خان صاحب ہم پھر آپ کو ایک سجیشن دے رہے ہیں کہ تعلیم اور صحت جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہوگا۔ تباہ کر دیا اسپتالوں کو اور ہیلتھ سسٹم کو سندھ کے اندر خاص طور پہ، اور تعلیم تو یہاں پہلی بیڑا غرق ہوا تھا۔ اٹ شوڈ بی اے فیڈرل سبجیکٹ، ایک ٹیکسٹ بک بورڈ ہو، فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ، کوئی پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ ہونا چاہیے، وہی کورس، وہی کیریکلم اپلائی ہوگا تمام صوبوں کے اوپر۔ اسی طرح
آپ کے نظام تعلیم میں جو سب سے زیادہ چیز سفر کر رہی ہیں وہ ہیں آپ کے بورڈ آفیسز، سیکنڈری بورڈ آفیسز، آپ کا ٹیکسٹ بک بورڈ اور آپ کا ٹیچرز ٹریننگ کالج. میں یہ گورنمنٹ اسکولوں کی بات کر رہی ہوں جن کے بچے، جنہوں نے سب سے زیادہ ڈیلیور اس ملک میں کیا، جہاں سے پڑھے ہوئے، پیلا اسکول جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے آپ. اور اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تعلیم کو فیڈرل سبجیکٹ بنائیے اور اسی کا کریکلم، اسی کی ٹیکسٹ بک بورڈ ہوگی، فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ، وہی پڑھائی جائے گی ہر جگہ. امتحانات کا سلیبس بھی جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا. اور یہ بوٹی مافیا جس کا بہت تذکرہ ہے، اس بوٹی مافیا کو اساتذہ ٹھیک کریں گے چونکہ وہ اس کے سب سے بڑے مجرم ہیں. اسکولوں میں پڑھاتے نہیں ہیں، ٹیوشن سینٹر گھروں پہ کھولے ہوئے ہیں. ٹیوشن سینٹرز پہ پابندی عائد ہونی چاہیے. اسکول کائیں کے لیے ہوتے ہیں؟ اسکولوں میں تم تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ اور بچوں کو کہہ دیتے ہو یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا تم میرے گھر آ جانا. ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے گھروں پہ، ان کی تنخواہیں بڑھائیے. پھر میں آپ کو اس ملک کا بھی بتاؤں گی جن کے 2 اداروں کی سب سے زیادہ ہائیسٹ سیلریڈ پیڈ طبقے 2 ہیں، پولیس اینڈ ٹیچرز، اسکول ٹیچرز پرٹیکولرلی. آپ کے بیوروکریٹس جو ہیں نا، ان سے بھی زیادہ لیوش لیونگ ہے ان کی. حکومت نے ان کو یہ لیوش لیونگ دی. مہاتیر محمد صاحب کے اس پہ بہت سارے انٹرویوز ہیں، اور جا کے دیکھیے ان کا تعلیمی نظام دیکھیے. ملیشیا کا، آپ کا ہی جیسا ملک ہے نا، اسلامی ملک ہے، ذرا ان کی پولیس دیکھیے. ان دونوں کو اتنا سیٹسفائیڈ کر دیا اکنامکلی کہ ان کو نہ رشوتوں کی ضرورت ہے، نہ ٹیچرز کو گھروں پہ ٹیوشن سینٹرز کھولنے کی ضرورت ہے، اور پروفیسرز کو کالج کے، یونیورسٹیز کے. چونکہ آپ سننا نہیں چاہتے نا، آپ کے گرد جو مافیا اس نے آپ کی سماعتیں بحری کر دی ہیں اور آپ کی بصارتیں سب کی اندھی ہو چکی ہیں. آپ بیٹھ جاتے ہیں ایک ٹیلی فون کال پکڑ کر، وہ فیصل جاوید، اور اس میں جس طرح کے مزہ کا خیز پلانٹڈ سوالات اور جوابات ہوتے ہیں، وہ ایک تماشا بنا دیا آپ نے اس ایپیسوڈ کو. کیا کر رہے ہیں آپ کی؟ اینی وے، ہماری گزارشات آج بھی یہ ہے کہ اگر دیر آئے درست آئے. اگر ابھی بھی آپ سنبھل جائیں تو بڑی بات ہوگی. شاید ان 2 سالوں میں آپ کچھ کر پائیں. خدا حافظ.